بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا داود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دعا بیان فرمائی. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب داود علیہ السلام یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ایسے اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کی منزل تک پہنچا دیں، اور الہی مجھے آپ اپنی محبت مجھے میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دیں. خواتین و حضرات، بندہ مومن کے پاس اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد محبت الہی ہے. گویا بندہ مومن کے لیے محبت الہی اور اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا، یہی اس کا اوڑھنا بچھونا اور یہی اس کے لیے سب کچھ ہے، ما حصل ہے. ایمان کا ما حصل، ایمان کا ثمر، ایمان کا نچوڑ، ایمان کی عطا، یہ اللہ کی محبت ہے. لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ رب کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان احکام کو دل و جان سے بجا لائیں کہ جو انہیں اللہ کے قریب کر دیں. سیدنا داود علیہ السلام کی یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر مومن کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت کا طالب بن جائے، اور طالب راہ حق اسے کہتے ہیں، سلوک کی راہ کا مسافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چل پڑے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان اعمال کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور جن اعمال کی بنیاد پر لوگ اللہ کے محبوب ٹھہرتے ہیں، اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو جاتی ہے. پہلی بات تو اتباع رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی وہ خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ کی محبت کا حقدار بناتا ہے. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، فتبعونی، میری مکمل پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی گویا یہ معاملہ اتنا خوبصورت ہے کہ ابھی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ آپ کا محبوب ہے، آپ اس کے محب ہیں، محبت کرنے والے آپ ہیں اور محبوب اللہ ہے. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع آپ کر لیں تو پھر گویا معاملہ ادر وے اراؤنڈ ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یحببکم اللہ، پہلے محبت تمہاری تھی، اتباع رسول نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے، گویا تم اب محبوب ٹھہرے ہو اور وہ محب ٹھہرا ہے. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. پھر اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کی محبت، یعنی انہیں اللہ کی محبت حاصل ہے. صبر بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے. اسی طرح استقامت کے ساتھ حق کے راستے میں ڈٹ جانا یہ صبر ہے. گناہوں سے کنارہ کشی کر لینا یہ صبر ہے. یہ صبر عن المحظورات اسے کہتے ہیں، صبر عن المحظورات. تو ان تمام مفاہیم کے اندر صبر کرنے والا اللہ کو پسند ہے. واللہ یحب الصابرین. پھر فرمایا نیکی پر چلنے والے، دوام کے ساتھ استمراری طور پر، یعنی مسلسل نیکیوں کے کام کرتے رہنے والے، واللہ یحب المحسنین، یعنی
فطرت حسنہ جن کے اندر سما گئی ہے، گویا نیکی ان کے لیے ایک روٹین میٹر ہو گیا ہے، اور نیکی کی لذت پائے بغیر ان کا معاملہ بنتا نہیں ہے، وہ ان کا دن گزرتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، پھر انصاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، جو لوگ اپنوں میں اور غیروں میں اور دوست اور دشمن میں حق اور انصاف کی بات کہتے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے بلکہ ظلم و زیادتی کو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے، خدا خوفی، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پہ اللہ ان کے ذہنوں میں مستحضر رہتا ہے اور وہ اپنے دل اللہ کی طرف جھکائے رکھتے ہیں، ایسے لوگ متقین کہلاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر لوگوں سے درگزر کرنے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ لوگ بھی یعنی جو درگزر کرتے ہیں، یہ رتبہ احسان پر فائز ہیں، اور محسنین کو تو اللہ کہہ چکا ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، اور چونکہ محسنین کی صفات یہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی گویا اللہ کے محبوبین میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا پاکیزگی اختیار کرنے والے، وہ لوگ واللہ یحب المطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پاکیزگیاں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہر کی ہے اور ایک باطن کی ہے۔ باطن کی پاکیزگی زیادہ مقصود ہے۔ باطن کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان کا باطن شرک سے، کفر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے اور نمیمہ اور فواحش سے، برے خیالات، ان چیزوں سے پاک رہے، یہ انسان کے باطن کی طہارت ہے۔ پھر ظاہر کی طہارت یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نہایا دھویا ہو، وضو غسل کا اہتمام کرتا ہو، کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہو، جتنے بھی طہارت کے اور پاکیزگی کے اسباب ہیں ان سب کو اختیار کرے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ان جو پاکیزگی اختیار کرنے والے رجال ہیں، ان کی اللہ نے مزید اگلی آیات میں توجیہ اور تصریف فرمائی، ان کی مزید تشریح فرمائی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا التائبون، توبہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، العابدون، اللہ کی حضور عبادت گزاری میں وقت گزارنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، الصائحون، روزہ دار، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کی طرف بلانے والے، والناہون عن المنکر، برے کام سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود ہیں شرم و حیا کے حوالے سے، یعنی ہر طرح کی حلال و حرام کے حوالے سے اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، یہ حدود ہیں۔ ان حدود کی حفاظت کرنے والے جو ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اللہ کے محبوب اہل ایمان مجموعی طور پر اللہ، کیونکہ اہل ایمان کے ہاں پہلی ترجیح اللہ ہے، لہٰذا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے زیادہ شدید ہے۔ گویا جب وہ پرائرٹی وائز جاتے ہیں، اپنی ترجیحی فہرست بناتے ہیں، تو اللہ اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، ترجیحی طور پر سب سے پہلے اس کی ذات ہے، وہی اہم ہے بندہ مومن کی زندگی میں۔ اگر وہ اہم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص پھر اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ٹھہر سکتا، اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کا سوال جناب داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب العمل والعمل الذی یبلغنی حبک، اور پھر یہ کہنا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، یعنی میری زندگی کی ہر خوشی، میری زندگی کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اور ہر چیز سے زیادہ محبوب تیری محبت ہو جائے۔ جب اپنی ذات سے بھی زیادہ اور اپنے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی زیادہ ہو جائے، تو گویا یہی محبت بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے تو خود صرف محب نہیں رہتا بلکہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ مالک کریم ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔